دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور کیوں بلاؤں اور مشکلوں کو ٹالنے والا کیوں نہ ہو درود پاک؟ کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ہم اپنے اس سلسلے میں آپ کی فون کالز، آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد اطاریہ کی روشنی پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولا تو میں والدہ کا نام زرینہ، میرا کاروبار چلتے چلتے جو ہے نا وہ ٹھپ ہو جاتا ہے، کاروبار چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار چمکانے کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد شباز ہے اور امی کا نام شمیم ہے۔ روز بھی بہت تنگی اور جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں پیچھے ہی ہوتا ہے۔ جی شہباز بھائی استخارہ بھی کرتے ہیں، آپ کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، ریحان۔ میرا یہ مسئلہ ہے، ایک کاروبار کے سلسلے میں، دوسرا اولاد نہیں ہے۔ ریحان بھائی آپ کا نہ کاروبار ہے نہ اولاد ہے۔ جی جی، ان دونوں معاملات، ان دونوں مسائل کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ وائف ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیں۔ ان کا نام ہے فرا امیر خان اور ان کی والدہ کا نام ہے عزیزہ۔ جی ابھی مریضہ کا استخارہ کر کے ان کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ فادر کی بات کر رہا ہوں، مصطفیٰ سے۔ والدہ کا نام رخسانہ۔ سر ہم 1 سال ہو گیا ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، تو ہمارے یہاں پہ بہت پریشانی ہو رہی ہے گھر کے اندر۔ ابو کا کاروبار، ابو کا باہر کاروبار ہے عمان میں، تو وہ بالکل خراب ہو گیا، کاروبار بالکل نہیں چل رہا کاروبار۔ ٹھیک ہے، گھر سے غربت، ناداری، تنگ دستی، بیماری دور کرنے کا روحانی علاج ابھی ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی عرض کریں گے۔ آپ کے توسط سے دنیا بھر کے مدنی چینل کے ناظرین تک یہ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج پہنچ جائے گا، اور جو یہ روحانی علاج سماعت فرمائیں وہ ان سب کو یہ اس پر عمل کرنے کی اجازت بھی ہے انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد شہزاد ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نا کاروبار جو ہے بہت ٹھنڈا پڑ گیا ہے، تو بہت ہی تنگ دستی ہے۔
جی ابھی انشاءاللہ عز و جل شہزاد بھائی کاروبار آپ کا چل پڑے، تنگ دستی دور ہو جائے، اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کریں گے۔ جن عیسائی بھائی نے ہم سے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ شہباز بھائی ان کا مسئلہ تھا جو کام کر رہے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک عیسائی بھائی نے ایک مریضہ کا مسئلہ بتایا، فرح بنت عزیزہ، یہ بیمار رہتی ہے، ان کا بھی استخارہ کرنا ہے۔ اور باقی عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے۔ جن عیسائی بھائیوں کو استخاروں کے معاملات ہیں، آپ اس دوران درود پاک کے نذرانے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے رہیے، اور جنہوں نے روحانی علاج ہم سے مانگے آپ روحانی علاج سماعت فرمائی۔ سب سے پہلی جو کال تھی یہ فرما رہے ہیں کاروبار یہ چلتے چلتے بند ہو گیا ان کا، تو کوئی ایسا روحانی علاج ان کا کاروبار چمک جائے، چل پڑے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد ہمارے ایک عیسائی بھائی ہیں ریحان بھائی، یہ فرما رہے ہیں بے اولادی بھی ہے اور کاروباری پریشانی بھی ہے، تو ان کے لیے کیا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے آپ؟ ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ جو ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 31 پر آپ نے جن کے کاروبار میں تنگی ہوتی ہو، پریشانی ہوتی ہو، تو بڑا پیارا وظیفہ ہے یا وہابو، یہ 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی جو بھی پریشانی ہے انشاءاللہ دور ہوگی۔ مدت ہے 40 دن، یعنی 40 دن تک 300 بار یا وہابو یہ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ کاروبار کی تنگی دور ہوگی۔ مزید یہ انہوں نے کہا کہ بے اولادی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو جمعہ کے روز اول آخر 11 بار درود پاک پڑھے اور 10 بار یا باریو یہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اسے اولاد نرینہ انشاءاللہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دونوں روحانی علاج آپ نے سماعت فرمائے، اس روحانی علاج کو آپ اختیار کیجئے گا ریحان بھائی، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد بھی ہو جائیں گے اور کاروبار بھی آپ کا چل پڑے گا۔ اچھا، ایک اسلامی بھائی نے مزید فرمایا 1 سال سے جو ہے تو گھر میں پریشانیوں، بیماریوں، تنگ دستیوں کا سلسلہ ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج شاہ فرما دیجئے۔ اگر گھر میں بیماری، غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغا 7 روز تک یعنی 7 دن تک ہر نماز کے بعد یعنی پنجگانہ نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، شہزاد بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں کاروبار ان کا جو ہے تو ٹھنڈا ہو گیا ہے، لاہور سے انہوں نے ہمیں کال کی، تو ان کا روحانی علاج شاہ فرما دیجئے۔ اللہ عز و جل ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا، پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ شہزاد بھائی، آپ چاہیں تو ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر رابطہ فرمائیے۔ اچھا، اب ان عیسائی بھائیوں کے لیے استخاروں کے جواب پیش خدمت ہے جنہوں نے استخارے کروائے۔ تو اچھا، سب سے پہلے شہباز بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں ان کا کام جو ہے تو دن بدن جو ہے تو یہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، کام ختم ہوتا جا رہا ہے، تو کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جی، شہباز بھائی کا استخارہ کیا ہے کاروباری لحاظ سے، تو ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے۔ وقتی آزمائش سے کیا مراد؟ یعنی وقتی طور پر پریشانی ہے، آگے جا کے انشاءاللہ تعالی بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 25 پر ایک وظیفہ ہے کہ جو کوئی صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 10 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل
کبھی اس گھر میں تنگ دستی نہ آئے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پھر اسلام بھائی نے مریضہ کا نام بتایا، فرح بنت عزیزہ. جی ان کا کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ جی ان کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا. صحیح. تو ان کو چاہیے کہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یا معیدو، جی یا معیدو یا معیدو اس کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. جن جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شفا من جانب اللہ ہے. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنی خالہ کا استخارہ کروانا ہے. ان کی ٹانگوں اور پاؤں پر بہت سوزش اور درد بہت زیادہ ہے. دوائی بہت زیادہ کھاری میڈیسن دے دی ہے تو کوئی اسے آرام نہیں ملتا. ان کا نام فرت نورین، ان کی والدہ کا نام غلام صغرا. اللہ تبارک و تعالی مریضہ کو شفا کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرے بیٹے کا نام محمد ریحان ہے. میرے بیٹے کی عمر 3 ماہ ہے اور اس کی والدہ کا نام طاہرہ بیوی ہے. اور وہ نا وہ روتا رہتا ہے، بچہ چھوٹا ہے 3 ماہ کا، وہ روتا رہتا ہے، شام کے وقت بہت زیادہ روتا ہے. اس کا استخارہ کرانا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. جی دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے. مزید کال چلائیے. میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. فرید نام ہے میرا. میرے گھر میں کوئی بھی چیز صحیح نہیں رہتی اور میرے بچوں کی بھی طبیعت صحیح نہیں رہتی. مہربانی کر کے آپ اس کا روحانی علاج. اچھا جی، گھر میں خرابی، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، بچوں کی بھی طبیعت صحیح نہیں رہتی. ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میں ہند سے بات کر رہا ہوں. میری پھپھو کی پیر میں کم سے کم 2 سال سے پورا لہر رہتا ہے، ابھی بدن میں بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. پھپھو کی جسم میں درد، اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. اپنے دادا جی کا جو ہے استخارہ کروانا تھا کہ ان کا نام ہے مستقیم اور ان کے والدہ کا نام ہے شابرہ بیگم. ان کے کمر اور پیر میں درد ہمیشہ رہتا ہے. کمر اور پیر میں درد. ابھی اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اچھا، یہ ہمارے سائیں بھائیوں نے فرمایا ان کا استخارے کرنے. خالہ جی ان کی ٹانگوں میں سوزش درد وغیرہ ہے. فرحت نورین نام بتایا، ان کا بھی استخارہ کرانا. مدنی منا ریحان بن طاہرہ 3 ماہ کا روتا ہے، ان کا بھی استخارہ کرنا ہے. اور اسلامی بھائی نے اپنے دادا جان مستقیم بن صابرہ کا مسئلہ بتایا، کمر اور پیر میں تکلیف ہے، ان کا بھی استخارہ اور روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. اور بعض سائیں بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، آپ اپنے روحانی علاج سماعت فرمائیے. اچھا، یہ سائیں بھائی حیدرآباد سے جنہوں نے ہمیں کال کی، فرید بھائی فرما رہے ہیں گھر میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، بچے بیمار رہتے ہیں، تو اس کا کیا روحانی علاج تجویز فرمائیں گے آپ؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا عمل تحریر فرمایا ہے. جی. یا حیو. ٹھیک ہے. یا حیو. جی. یا حیو 1000 بار پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر لیں اور وہی پانی گھر والوں کو پلائیں. انشاءاللہ گھر سے پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور بیماریاں بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی جنہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، ہند سے کال کی، جن کی پھپھو کی ٹانگ میں درد ہے اور اب یہ درد بڑھتے بڑھتے سارے ان کے جسم میں پھیل گیا، تو اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا عمل تحریر فرمایا ہے صفحہ نمبر 258 پر. ٹھیک ہے. یا غنیو. جی جی. یا غنیو یا غنیو. ٹھیک ہے. کمر میں درد ہو، جسم میں کہیں بھی درد ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل درد جو ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف. سب سے پہلے ہمارے سائیں بھائی نے اپنی خالہ جان کا استخارہ کروایا جن کی ٹانگوں میں سوزش ہے، درد ہے. ان کا کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ فرحت نورین نام بتایا انہوں نے. جی، ان کے استخارے کیا، ان کے خالہ کا استخارے میں تو کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. جی. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد. جی جی. اس کے صفحہ نمبر 37 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا. ٹھیک ہے. اگر بدن پر کہیں ورم یعنی سوجن ہو گئی ہو
تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ 67 بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھیں یا تعویذ بنا کر پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ورم جو ہے دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ہمارے سائیں بھائی ہیں جنہوں نے اپنے مدنی منع ریحان بن طاہرہ کا استخارہ کروایا، ان کا کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ جی اس مدنی منع کا استخارہ کیا ہے تو اس میں ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہے، نظر بد کا جی نظر بد ہے، تو اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر بچے پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل جو نظر بد کا اثر ہے یہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، سائیں بھائی نے اپنے دادا جان کا استخارہ کروایا، مستقیم بن صابرہ، ان کے کمر اور پیر میں درد تکلیف کی شکایت ہے، کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کے لیے؟ جن کے دادا جی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ 40 روحانی علاج مع طبی علاج میں ایک وظیفہ ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو ایک بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرے اور وہ پوری ہتھیلیاں اپنے جسم پہ پھیر لے، جہاں جہاں درد ہے، کمر میں ہے کمر پہ، پاؤں میں ہے تو پاؤں پہ ہاتھ پھیر لے تو انشاءاللہ عز و جل درد ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام دلشاد حسین ہے، میں کورنگی 4 نمبر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ نکسیر پھوٹنے کا روحانی علاج دلشاد بھائی ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد حسین ہے، میں کورنگی 4 سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال سلسلہ روحانی علاج استخارہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے دانت کمزور ہو، اس کا کوئی روحانی علاج جس سے ہے کہ مضبوط ہو جائے؟ دانت مضبوط ہو جائیں، اچھا جی، ابھی حسین بھائی اس کا آپ کو انشاءاللہ عز و جل ایک بہترین روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد عابد اتاری ہے، میں کورنگی نمبر 4 حضرت مصطفیٰ سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ روحانی علاج سے میرا سوال ہے کہ میری زبان کی لکنت کیسے دور ہو، اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ ٹھیک ہے، زبان کی لکنت دور ہو جائے، اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ تینوں سائیں بھائیوں کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دلشاد حسین بھائی، نکسیر پھوٹ جاتی ہے، اس کا کیا روحانی علاج؟ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جاتی ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اس طرح لکھے کہ یہاں پر لا کے ناک پہ ختم کر دے، ناک کی نوک پر، جی ہاں ناک کی نوک پر پیشانی سے لکھ کر، تو انشاءاللہ عز و جل اگر نکسیر بار بار پھوٹتی ہے تو انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، حسین بھائی ہیں یہ فرما رہے ہیں دانت مضبوط ہو جائیں تو اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ اس کے لیے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو چھینک آئے، ٹھیک ہے، چھینک آنے پر اگر وہ یہ کہے کہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا اور دانت بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک میرے آقا اعلیٰ حضرت کا عطا کردہ ایک روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ جن کی عمر 100 سال تھی یا اس سے زیادہ، ان کے دانت اتنے مضبوط تھے کہ ان کے دانتوں پر جوانوں کو رشک آتا تھا، تو وہ گنا جو ہوتا ہے، وہ کٹا ہوا چھلا ہوا گنا نہیں، جو بالکل کھیت سے جو توڑا ہوا گنا ہوتا ہے وہ کھاتے تھے 100 سال کی عمر میں۔ تو اتنے مضبوط دانت دیکھ کر کسی نے ان سے استفسار کیا، پوچھا کہ حضور بابا جی آپ کے دانت اتنے مضبوط کیسے؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے مجھے یہ روحانی علاج تجویز کیا تھا کہ عشاء کے جو 3 وتر واجب ہوتے ہیں، عشاء کے 3 وتر جو ہوتے ہیں، اس میں پہلی رکعت میں سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پڑھ لیا کریں۔ دوسری رکعت میں سورہ مسد، اور جسے سورہ لہب بھی کہتے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ والی صورت۔ تیسری جو رکعت ہے اس میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ 3 صورتیں پڑھ لیا کرو۔ تو اس کو مجرب عمل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل یہ جو عمل کرتا رہتا ہے اس کی برکت سے اس کے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ جی
ایک اسلامی بھائی اور جو تھے آخری کال جن کی تھی، فرما رہے تھے عابد بھائی کہ زبان کی لکنت دور ہو جائے، زبان کی جو گرہ لگی ہوتی ہے، اٹکتی ہے، یہ ختم ہو جائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 238 پر آپ نے یہ ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیت 21 بار پڑھیے۔ جی آیت یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی یہ 21 بار آیت پڑھنی ہے تو انشاءاللہ عز و جل زبان کی جو لکنت ہے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی 2.5 سال ہو گئے، رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں یا لڑکی طرف سے پرابلم ہو جاتی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ جی ابھی عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ سر شوگر کا مریض ہے، بہت پریشان ہوں۔ جی شوگر کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ شہرت محمود سر کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا ہے تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ جی کاروباری نقصان، اس کا ازالہ ہو جائے اور کاروبار چل پڑے، اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرمائے گا شاہ رخ بھائی۔ ابھی سب سے پہلے اسلام بھائی فرما رہے رشتوں میں رکاوٹ، اللہ عز و جل ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ جن لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ ہو، شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں۔ جی انشاءاللہ عز و جلد شادی ہوگی اور خاوند بھی نیک ملے گا۔ اچھا اسلامی بھائی فرما رہے شوگر کا روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ اللہ عز و جل انہیں شوگر سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 244 پر آپ نے شوگر سے نجات کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو شوگر سے نجات ملے گی۔ یہ قرآنی دعا روزانہ صبح اور شام ٹھیک ہے 3 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئے، مدت علاج ہے تا حصول شفا۔ حصول شفا، ٹھیک۔ دعا یہ ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا قرآنی جو ہے یہ پڑھ کر، یہ پانی پر صبح اور شام 3 بار پڑھ کر دم کر کے پیئے تو انشاءاللہ شوگر سے نجات۔ ٹھیک ہے۔ شاہ رخ بھائی کاروباری پریشانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ عز و جل ان کی کاروباری پریشانی دور فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے، یا اللہ، یا اللہ، ٹھیک ہے، یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے۔ اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے، دکھیاروں نے، بے قراروں نے، مصیبت کے ماروں نے ہمیں کالز کی، اور یا اللہ جو مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ان کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل سب کے تمام دکھ درد بیماریاں دور فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا